چند روز قبل یونانی جزیرے غادوس کرید کے قریب ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جب پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو لے جانے والی ایک لکڑی کی کشتی ڈوب گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 40 سے زائد افراد لاپتہ ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر پاکستانی شہری شامل ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، تاہم پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی کے مطابق لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اس حادثے کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ کشتی میں مجموعی طور پر 80 سے زائد پاکستانی موجود تھے، جن میں سے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 39 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ یہ کشتی لیبیا سے غیر قانونی طور پر یورپ کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ زندہ بچنے والے تارکین وطن کے مطابق کشتی میں پہلے شگاف پڑا اور پھر وہ سمندر کی گہرائی میں ڈوب گئی۔ اس حادثے کے بعد متاثرین کی میتیں حکومتی اخراجات پر پاکستان واپس بھجوائی جائیں گی۔ پاکستانی نوجوان جو بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ڈنکی کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈنکی ایک غیر قانونی طریقہ ہے جس میں انسانی اسمگلر غیر محفوظ اور غیر قانونی ذرائع سے لوگوں کو یورپ پہنچانے کا جھانسا دیتے ہیں۔ لیبیا، ترکی اور یونان جیسے ممالک غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اہم گزرگاہیں بن چکے ہیں۔ یہ اسمگلر نہ صرف انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے بھاری معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ یونان میں پیش آنے والے حالیہ واقعے نے اس مسئلے کی سنگینی کو مزید نمایاں کر دیا اور کئی سوالات بھی جنم دیے ہیں کہ نیٹ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے، کس طرح سے پاکستانی نوجوان ان جھوٹے وعدوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے یونان میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں علی شیر، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ علی، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے شو میں آئے تھے اور سیم ایشو تھا، اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک دم سے آپریشن شروع ہو گئے تھے پاکستان میں بھی، کاروائیاں ہم نے سنا کہ یہ جو اسمگلرز ہیں ان کے نیٹ ورک کو پکڑا جائے گا۔ ایک بار پھر سے وہ معاملہ دب گیا اور اگین ویسا ہی سیم ملتا جلتا حادثہ دوبارہ سے پیش آیا۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کی تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دکھی دل کے ساتھ ایک سال قبل یہ سیم سٹوری ہم دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو میری رپورٹ کے مطابق جو گریک کوسٹ گارڈ سے میں نے معلومات حاصل کی ہیں، یہ 90+ پاکستانی تھے جن کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا تھا، وہ لیبیا میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ 10 دسمبر کو نکلے ہیں جی، اور 13 دسمبر مڈ نائٹ، جمعے کی مڈ نائٹ، آفٹر مڈ نائٹ کو یہ ریسیو ہوئے ہیں، انہیں ریسکیو کیا گیا ہے۔ اب یہ ٹوٹل 5 کشتیاں تھیں، 3 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کشتی جو ہے اس میں 84 لوگ تھے، جس میں گنجائش 20 لوگوں کی تھی۔ اچھا، کیپیسٹی 20 لوگوں کی، اور اس میں اکثریت جو ہے ان میں پاکستانیوں کی تھی، جو کہ بتایا جا رہا ہے 79 پاکستانی تھے اس کشتی میں۔ باقی جو 2 کشتیاں ان میں ایک کشتی میں 6 پاکستانی تھے اور ایک میں 7 پاکستانی تھے۔ اب یہ پچھلے 3 دن سے سمندر میں سفر کر رہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی وائرلیس تھی، نہ ان کے پاس GPS تھا، نہ کوئی میپ تھا، اور نہ ہی کوئی پراپر پروفیشنل اس کو ڈرائیور تھے۔ جی، یہ سوڈانی 2 لوگ تھے جو اس کو ڈرائیو کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے، تو انہیں پرتگال کا ایک بڑا شپ ہے، کارگو شپ، اس نے انہیں دیکھا، تو انہوں نے جو گریک کوسٹ گارڈ ہے انہیں انفارم کیا۔ گریک کوسٹ گارڈ نے انہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کو ریسکیو کریں، ان کی ٹیمیں بھی آ گئیں۔ جب یہ جو کارگو شپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے سائز میں، جب ان کشتیوں کے وہ قریب گیا ہے، جو کہ متاثرین ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب قریب آیا ہے تو اس کی وہ لہروں سے کشتی جو ہے وہ الٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جتنے لوگوں کو وہ ریسکیو کر سکے ہیں ان میں 46 لوگ ہیں جی، جو کہ ایک ہاسپٹل میں ہے جس کی حالت بڑی نازک ہے، اور 45 لوگوں نے گریک میں اسائلم اپلائی کیا، وہ ریفیوجی کیمپ میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 50+ پاکستانی جو ہیں وہ جی سٹل ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ گریک کوسٹ گارڈ کے تک 72 آورز انہوں نے آپریشن کیا ہے، اب وہ آپریشن انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور بدقسمتی سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی جس طرح لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ جن لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا ان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بھی ہو گیا، ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس مسئلے کا جو منطقی حل ہے اس کی طرف ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ ہم پاکستانی گورنمنٹ کی بات کر لیں یا اگر ہم ایون یونان کی گورنمنٹ کی بھی بات کر لیں، وہ اس کو روکنے میں ناکام کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روکنے میں ناکام ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اگر آج سے 10 سال قبل چلے جائیں تو بہت زیادہ ڈینکیاں غیر قانونی طریقے سے لوگ یونان میں داخل ہوتے تھے۔ اب یونان میں داخل
दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इक़दामात किए हैं। बदकिस्मती से अब मैं आपको वो पिक्चर्स भी दे दूंगा, आप चलाइएगा। 10 से 13 साल की उम्र के इतने बच्चे हैं जो डूबे हैं। अब मुझे बताएं वो किस तरह फ्लाई यहाँ से करके गए हैं। ठीक है। और पिछली दफ़ा भी ये इशू था, मैंने खुद इंटरव्यू किया था रेफ्यूजी कैंप में जाके ग्रीस में, तो वो लड़के ने मुझे बताया कि ये मैं किसी और के पासपोर्ट पे ट्रैवल करके आया हूँ सियालकोट एयरपोर्ट से। तो ये हम सीरियसनेस नहीं शो कर रहे। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता देता हूँ कि जिस तरह ये लोगों को झांसा देते हैं। मेरे अपने गांव से अभी 10 से 15 लोग जो लीबिया में बैठे हुए पिछले 2 माह से, और कोई एजेंट आया, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगा, उसने आके कहा कि जी मैं आपको 7 दिन के अंदर फ्रांस जो है ना वो पहुंचा दूंगा। उसने 35 लाख रुपया लोगों से लिया जी। उसने किसी अफ्रीका के मुल्क में उन्हें बिठाया हुआ, आज 1.5 माह हो गए हैं। अब वो भी 6 दिन का सफ़र करके फ्रांस पहुंचेंगे। आप मुझे बताएंगे 6 दिन का सफ़र आप समंदर में जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता समंदर की कंडीशन कैसी है, आपको कैसे हालात फेस करने पड़ेंगे, आपको GPS का नहीं पता, नथिंग, आपके पास नॉलेज ही नहीं है प्रॉपर। आपने अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने हैं, फिर आपने जाना, और 35 लाख लोग देके जा रहे हैं। एक बड़ा अहम मैसेज मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूँ, मोस्टली ऐसे लोग हैं जी जो मजबूर नहीं हैं, वो स्टेटस के लिए बाहर जाते हैं। आप इन लोगों में से भी अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ़्ज़ो ईमान में रखे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो खैरियत से हों, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना जी वो बेबसी होगी, लेकिन इतनी बेबसी नहीं होनी चाहिए कि आपको पता है कि सामने आप अपनी जान से ही क्यों खेल रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आपने भी 2-3 चीज़ें हमें बताई हैं, अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करते हैं, लास्ट ईयर भी वाक़या हुआ, मैं और आप यहीं पर मौजूद थे, हमने इस वाक़े को रिपोर्ट भी किया, लोगों के साथ शेयर भी किया। उस वक्त बड़ी एक हलचल मच गई थी कि जी स्मगलर्स को पकड़ा जाएगा। काम तो फिर वहीं का वहीं है, काम तो बिल्कुल भी रुकने में नहीं आ रहा। ये अब भी ऐसा ही होगा। बदकिस्मती से यहाँ पे चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता, और इसका एक और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप चले भी जाते हैं ना वहाँ पे, तो आपको वहाँ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके मुल्क की रिस्पेक्ट नहीं होती। अब बांग्लादेश, इंडिया से लोग जो हैं वो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को वो वीज़ा नहीं दे रहे। उसकी रीज़न यही है कि हम इलीगल जा रहे हैं। और मैं चूँकि ट्रैवल करता हूँ, मैंने 33 कंट्रीज़ में विज़िट किया, और मेरे चैनल का पर्पज़ सिर्फ यही है, जो लोग मुझे जानते हैं पंजाब यूरो TV से, सिर्फ जो माइग्रेट लोग करके इलीगल जाते हैं मैं उनकी स्टोरीज़ को हाईलाइट करता हूँ। मुझे हर एयरपोर्ट पे वो देखते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट आप साइड पे हो जाए, बड़ी इंसल्ट फील होती है। हालांकि मेरा रिकॉर्ड नजर आ रहा है कि ये बंदा ट्रैवल कर रहा है और पिछले 3-4 साल से इसका पासपोर्ट पे कोई पेज खाली नहीं है जिस पर स्टैंप ना हुई हो, इसके बावजूद हमें उस चीज का सामना करना। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि जो इलीगल लोग इलीगल है। ठीक, अच्छा एक और चीज है, जैसे फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है यहाँ से जिन लोगों ने यूरोप जाना है वो लीबिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी वो लीबिया भी है और वो ग्रीस भी है। ठीक है। अच्छा, जब इन 2 ममालिक में कोई भी यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो उसको प्रॉपर छानबीन करके वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा कि वो किस पर्पज़ के लिए जा रहा है? लीबिया में अगर जा रहा है तो पढ़ाई के लिए जा रहा है, वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका कोई एडमिशन हुआ है, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही है कि लोग किस बिहाफ पे वहाँ जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है, एक तो ये जो लोग वाया ग्रीस जाते हैं ना, वो टर्की या मकदोनिया या और ममालिक से जाते हैं। ग्रीस तो वीज़ा नहीं देता। अच्छा, ये जो लीबिया से हैं, अब सबको पता है कि लीबिया में क्या फ्यूचर है। वहाँ पे पाकिस्तानी जा रहे हैं, एक जंगज़दा मुल्क है, हालात ख़राब हैं, तो सबको पता है कि ये लोग किस मकसद क्यों जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो इस पर आपको क्या लगता है, इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? ये जी बदकिस्मती जहां हमारे अदारों की है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो बंदा खुद है जो ये फैसला ले रहा है, शऊर होने के बावजूद, सोशल मीडिया पे चर्चा होने के बावजूद, और आए दिन ये तो वो चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरा काम ही यही है। ऐसी हज़ारों कश्तियाँ छोटी छोटी जो रिपोर्ट ही नहीं होती, ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, और 4 दिन इस पे हाईलाइट्स और सारा कुछ होगा, उसके बाद खामोशी हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर बदकिस्मती से हम फिर यहीं बैठ के इंटरव्यू कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये धमकी के वाले मामले की हम बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे लोग खर्च कर देते हैं, पाकिस्तान में काम करने को वो प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ आप लोग कह रहे हैं कि स्टेटस के चक्कर में जा रहे हैं। पाकिस्तानी तारकीन वतन जो हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, ये मेरा ख्याल है लोगों को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इस तरह से जा रहे हैं कि क्या उनके जो लाइफस्टाइल है, क्या लाइफस्टाइल होता है, और यहाँ पर जिस काम को करने में हम ज़रा हिचकिचाहट महसूस करते हैं या हमारी इज्जत वो गवारा नहीं करती है, वहाँ वो तमाम काम हम करते हैं बड़े आराम से। बिल्कुल ठीक है।
آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. دیکھیں جو بندہ انلیگل آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوں گے تو وہ آپ کو ویلکم نہیں کرے گا. تو جب ہم کسی کے گھر میں بغیر ویزے کے داخل ہوں گے تو وہ کبھی بھی ویلکم نہیں کرے گا. وہاں آپ دوسرے نہیں تیسرے چوتھے درجے کے شہری ہوں گے. اگر آپ میں عزت نفس ہے تو آپ کو قدم قدم پہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے کہ میں کہاں ہوں. لیکن پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں بچتا, آپ نے وہاں سروائیو کرنا ہے, جو آپ کو ملے آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ سروائیو کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. 10 سال لوگوں کو ہو گئے, وہ واپس نہیں آ سکتے, ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اگر وہ پکڑے جاتے ہیں, ہر ملک کا اب علیحدہ رول ہے. میں گریس کی اگر بات کروں تو 18 ماہ آپ کو جیل میں رہنا پڑتا ہے. یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 18 ماہ کے بعد آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کریں یا وہاں رہنے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے, آپ نے جب تک وہاں رہنا ہے آپ کے اندر ایک خوف رہنا ہے کہ میں باہر جاؤں گا مجھے پولیس پکڑ لے گی. آپ آزادانہ طور پہ گھوم نہیں سکتے. اور جب آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کا ریکارڈ بھی خراب ہوگا کہ آپ یہاں سے انلیگل غیر قانونی طریقے سے ڈیپورٹ ہو کر آپ واپس آئے ہیں. یہاں پر بھی پھر آپ مستقبل آپ کا چلا گیا, باہر بھی چلا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. جہاں یہ جان کا رسک ہے وہاں آپ کے مستقبل کا بھی رسک ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی حکومت یونان جیسے ممالک میں غیر مقیم جو یہ قانونی تارکین وطن ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ انیشیٹو لیا گیا ہے, کچھ اسٹیپ لیا گیا ہے اس حوالے سے؟ جہاں تک جی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہم سیریس نہیں ہیں. اگر ایک بندہ یہاں سے ہمارے ایئرپورٹ سے فلائی کر کے جا رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی سیریسنس ہے. اگر تو ایک بندہ ڈینکی لگا کے جا رہا ہے نا, وہ بارڈر کراس کر رہا ہے, ایک اور چیز ہے, وہاں بھی ہماری سیکیورٹی کا ایشو ہے. لیکن اگر ایک بندہ فلائی کر کے لیبیا جا رہا ہے وہ تو بہت زیادہ تو وہ تو بہت بڑی لاپرواہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اداروں کو سوچنا چاہیے اس کو. لیکن یہ جو نیٹ ورک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ برین سٹارمنگ بھی کی جاتی ہے لوگوں کی؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پھر خواب بھی آپ کو دکھا کر لے کے جاتے ہیں کہ یہاں سے تو وہاں پہنچنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور بہت سے لوگ اپنے صرف رشتہ داروں کی بیس پر وہاں چلے جاتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے ہمارا یہ رشتہ دار گیا تھا تو آج بھی ہمارے لیے جانا اتنا ہی آسان ہوگا. اب آج لاز بھی چینج ہو چکے ہیں, آج لوگوں نے ڈفرینٹ ممالک نے سختیاں بھی کر دی ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو دوبارہ اپنے گاؤں کی طرف لے چلتا ہوں. ایک بندہ جب چلا گیا تھا نا گاؤں سے, وہ جو بندہ اب 15 لوگوں کو لے کے گیا ہے, ایک بندہ چلا گیا تھا, دوسرے بندوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ یار اس نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 15 دن کے اندر میں آپ کو فرانس لے کے جاؤں گا, وہ بندہ پہلے پہنچ تو جائے. ایک بندے کو اس نے افریقہ کے کسی ممالک میں پہنچایا اور باقی پیمنٹ بھی اس نے لے لی. تو سارا گاؤں یہ انتظار کر رہا تھا وہ صاحب کب آئیں گے تو ہم بھی 35 لاکھ دیں. کسی نے زمین بیچی, کسی نے اپنا مال مویشی بیچا. یہ صورتحال ہے کہ ہم باہر جانے کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں, اور کوئی بندہ آ کے جو بھی چورن آپ کو بیچ دے آپ اسی وقت خریدنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ ایون کا ویٹ بھی نہیں کرتے. تو یہ ہماری انڈیویجول کی سب سے بڑی لاپرواہی ہے, دین ہم اداروں کو بلیم کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یونان سے موجود صحافی علی شیر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.